اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لمحہ میں اب ہم یعنی جو اسباب ہیں غسل واجب ہونے جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے ان میں پہلا جنابت تھا. تو اب حیض کی بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہے یہ اور اس کے احکام کیا ہیں، وہ سب انشاءاللہ آئیں گے. غسل جنابت کو آپ نے تفصیل سے پڑھا، کیسے واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کتنے طریقوں سے واجب ہوتا ہے. پھر پڑھا آپ نے کہ کیا چیزیں اس وقت حرام ہیں، یعنی مجرم پر کیا حرام ہے. پھر آپ نے پڑھا کہ غسل خود کیسے کیا جائے گا، کتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے غسل، کیا کیا شرائط ہیں اس کے، وہ سب آپ نے پڑھا. تو آج حیض کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. حیض کیا ہے؟ حیض یہ ایک خون ہے کہ جس کو عورت، لڑکی، امرأہ دیکھتی ہے 9 سال مکمل ہونے کے بعد. یعنی یہ لڑکی کو، عورت کو جب بچی 9 سال مکمل کر لے تو اس کے بعد آتا ہے. اور 60 سال تک اگر قرشیہ ہے، قرشیہ یعنی کہ یہ قبیلہ ہے، نسبت دی گئی ہے نظر بن کنانہ کی طرف اس کی، بہرحال یعنی ہاشا سم ہے یہ. اور یا نبتیہ ہے تو یہ ایسی عورت کا کب تک، یعنی 9 سال سے زیادہ، یعنی 9 سال پورے کرنے کے بعد 60 سال تک. کس کے لیے؟ اگر یہ خاتون سیدانی بائیمانہ کے قرشیہ ہے، یعنی جو عام ہے، اور یعنی 60 سال تک، 9 سے 60 تک کس کے لیے؟ قرشیہ کے لیے یا نبتیہ کے لیے. اور اگر غیر قرشیہ یا غیر نبتیہ ہے تو 50 سال. صحیح؟ بھلے پھر انشاءاللہ بتائیں گے کہ مثلا قرشیہ کے بارے میں بتائیں گے تو نبتیہ کے بارے میں بتائیں گے، پھر کسے کون کیا کہا جاتا ہے، یعنی کیا کہا جاتا ہے. اس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کا 3 دن متتالی، لگاتار. کم سے کم 3 دن ہونا چاہیے، لگاتار ہونا چاہیے، بیچ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ کتنی مدت ہے؟ 10 دن. 10 سے اوپر نہیں ہوگا. صحیح؟ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 سے دن کے اوپر اگر دیکھتی ہے عورت اس چیز کو، اس خون کو، تو پھر وہ حیض نہیں ہے بلکہ وہ استحاضہ ہے یا اور کوئی خون ہے. 10 دن تک دیکھے، یعنی 10 دن کے اندر دیکھے، اور 3 دن شروع میں متتالی یعنی متواتر، لگاتار. بھلے تو کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. کیسا ہوتا ہے؟ کالا، مائل ہوتا ہے، کالا، سرخ، گرم، قوت کے ساتھ نکلتا ہے. ٹھیک؟ یعنی اگر کوئی عورت، کوئی خاتون یا بچی جس کی عمر 9 سال ہو چکی ہو تو 9 سال کے بعد یعنی اس کے آنے کے امکان ہے. 9 سال کے بعد حیض آ جائے گا، آ سکتا ہے.
بشرطے دیگر شرائط اس میں پائے جائیں. تو 9 سال سے لے کر 60 سال تک قرشیہ کے لیے، نبطیہ کے لیے. 50 سال تک، 9 سے 50 تک عام خواتین اور عام تمام عورتوں کے لیے دیگر خواتین ہیں. کم سے کم مدت کتنی؟ 3 دن لگاتار متواتر، زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم 3 دن وہ بھی لگاتار، اور زیادہ 10 دن. ان آخری 3 کے بعد دن ہے 10 تک، اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ متواتر رہے 10 دن تک، نہیں. 3 دن شروع میں اگر متواتر آ رہا ہے اور 10 دن تک ہے مثلا آخر اس کی، تو حیض ہے. اور اگر شروع میں 3 دن متواتر نہیں آیا تو وہ حیض نہیں ہے. 1 دن آیا بیچ میں نہیں آیا، پھر تیسرے دن آ گیا تو وہ حیض نہیں ہے. 3 دن شروع کے متواتر آنا چاہیے، ہونا چاہیے. اچھا، ویسے کیا علامتیں ہیں اس کے علاوہ؟ کہ اسود ہو والا، یعنی سرخ زیادہ، اور لال ہو زیادہ، گاڑھا لال، گرم، اور قوت، یعنی سوزش کے ساتھ نکلتا ہے اور قوت کے ساتھ نکلتا ہے. ٹھیک، قوت اور سوزش غالباً، ہاں جلن غالباً. چلے اب فی الحال اس کی تطبیق کر دیتے ہیں، اس عبارت حل کر دیتے ہیں. کہہ رہے یعنی یہ سمجھ میں آ گیا نا، یہ سمجھ میں آ گیا، تو اب جو ہے اس کی تطبیق کر لیتے ہیں. کیا ہے؟ وَأَمَّا الْحَيْضُ، حیض، وَهُوَ مَا اے الدم الذی، یعنی وہ خون کہ جو یا جس کو تراہ المرأة عورت دیکھے بعد اکمالها 9 سال مکمل کرنے کے بعد، یعنی جب عمر 9 سال ہو جائے بچی کی، لڑکی کی، وہ اس خون کو دیکھے. ہلالیہ 9 سنینا، ہلالیہ چاند کی، انگریزی نہیں چلیں گے، چاند کے 9 سال. وقبل اکمال 60 سنہ، اور 60 سال مکمل ہونے سے پہلے. ان کانت المرأۃ قرشیہ، اگر مرأہ عورت قرشیہ ہے. قرشیہ یعنی واہی المنتسب بالاب الی النضر بن کنانہ. قرشیہ کون ہے؟ یہ وہ عورت ہے کہ جو منتسب ہو، یعنی جس کا نسب پہنچ رہا ہو، بالاب باپ کی طرف سے، الی النضر بن کنانہ، نضر بن کنانہ تک، یعنی جو ان کی اولاد ہو، نضر بن کنانہ کی اولاد ہو. صحیح. عبداللہ کون تھے؟ نبی کریم کے والد بزرگوار. حضرت عبداللہ نبی کریم کے والد بزرگوار تھے، آباء نبی کی بات ہے. عبداللہ، حضرت عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بزرگوار تھے. ان کے والد حضرت عبد المطلب، عبداللہ بن عبد، ہاں. وہ اسمہ، یعنی اسم عبد المطلب شیبۃ الحمد تھا. ان کا نام کیا تھا؟ شیبۃ الحمد بن ہاشم. ان کے والد کون تھے؟ عبد المطلب. حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم تھے. حضرت ہاشم ان کا نام کیا تھا؟ عمرو. صحیح. یہ کن کے بیٹے تھے؟ عبد مناف کے. وہ اسمہ المغیرہ، ان کا نام کیا تھا؟ مغیرہ تھا. کن کا؟ عبد مناف. یہ کن کے بیٹے تھے؟ قصی بن قصی. قصی کا نام کیا تھا؟ زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن الناظر
جس عورت کا نسب نظر تک پہنچ رہا ہو. صحیح. تو جن کا جس عورت کا نسب جو ہے وہ نظر تک پہنچ رہا ہو باپ کی طرف نظر بن کنانا جی اس کا نسب جو ہے وہ نظر بن کنانا تک پہنچ رہا ہو. بن مالک بن نظر بن کنانا جن کا نسب جو ہے نظر تک پہنچ رہا ہو وہ قرشی ہے قریشیہ ہے. صحیح. یعنی یہ نسب جو ہے گویا وسیع ہے کس نسب سے؟ نسب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے. یعنی جو ان کی اولاد ہیں یعنی سادات ہیں جو سادات ہیں وہ کس کی اولاد میں ہیں؟ خاص نبی کریم کی. مثلا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نبی کریم اولاد ہیں. ٹھیک. لیکن جو یہ بن نظر ان اوپر ہو گئے تو اس کا مطلب اور بھی بہت سارے لوگ ہیں خواتین ہیں جو بن نظر کی اولاد ہیں. یعنی سارے سادات بھی ان کی اولاد ہیں اور ان کے علاوہ بھی ان کی اولاد ہیں بہت سارے لوگ. صحیح ہے. کون سی نسبت ہے ان میں؟ عام خاص. یعنی سادات اور اولاد نظر بن کرانا. کون سی نسبت ہوئی ان میں؟ عام خاص مطلق. یعنی سارے سادات جو آج کے سادات ہیں وہ سب سادات اولاد نظر ہیں لیکن سارے اولاد نظر سادات نہیں ہیں اس معنی میں جو اس وقت مشہور ہے سید یعنی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولاد فاطمہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات کی اولاد. اور مولا کائنات کی اولاد بھی وہ کہ جو جناب فاطمہ سے ہے. صحیح. سلام اللہ علیہ مجمعین. تو یعنی دائرہ اس کا وسیع ہو گیا. صحیح. سادات سے وسیع وہ دائرہ ہے ان کا. و نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان. و قریش و نظر بن کنانا. قریش کون ہے؟ نظر بن کنانا ہے. کما فی الجواہر و طارت الشیخ رضی وغیرہ وغیرہ. تو قریش کون ہے؟ نظر بن کنانا کا نام ہے اور قریشی یعنی ان کی اولاد جو ہے نظر بن کنانا کی. صحیح. تو تمام سادات جو ہیں ان کی اولاد ہیں. صحیح. لیکن تمام ان کی اولاد سادات نہیں ہے. صحیح. تو اگر کوئی خاتون ان کی نسل سے ہے اس کا یعنی ماں کی طرف سے جو شجرہ نظر بن کنانا تک پہنچتا ہے تو وہ 60 سال تک حیض دیکھ سکتی ہے. خون حیض دیکھ سکتی ہے. وَهِيَ عَامٌ مِنَ الْحَاشِمِيَّةِ. اور یہ عام ہے ہاشمیہ سے یعنی قریشیہ عام ہے ہاشمیہ سے. ہاشمیہ کا دائرہ مضیق ہے اور قریشیہ کا دائرہ وسیع ہے موسع ہے. یعنی نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ اور ان کے والد حضرت عبد المطلب یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے پردادا حضرت ہاشم. صحیح. تو یہ دائرہ جو ہے مضیق ہے ہاشمیہ کا. کس سے؟ قریشیہ سے. قریشیہ اور وسیع ہے. قریشیہ کا دائرہ اور وسیع ہے کیونکہ یہ تو پردادا ہے جناب رسول خدا کے. اور جبکہ جناب نظر بن کنانا جو ہیں یہ تو کافی بعد میں ہے. یعنی عبد مناف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاشم ان کا نام عمر تھا ان کے والد عبد مناف ان کا نام مغیرہ تھا اور ان کے والد قصی ان کا نام زید تھا. ان کے والد کلاب ان کے والد مرہ ان کے والد کعب ان کے والد لوئی ان کے والد غالب اور ان کے والد فہر بن مالک اور ان کے والد نظر بن کنانا تھے. تو کافی فاصلہ ہو گیا تو کافی وسعت ہو گئی اس میں. ٹھیک. بھلے کہہ رہے ہیں عام من الہاشمیہ. سمجھ میں آ گیا عام کی ہاشمیہ سے قریشیہ عام ہے ہاشمیہ سے یعنی اس کا دائرہ وسیع ہے. جہاں ہاشمیہ صادق نہیں آتا وہاں قریشیہ صادق آ سکتا ہے لیکن جہاں قریشیہ صادق آئے گا وہاں ہاشمیہ صادق آئے گا. عام خاص مطلق ہے یعنی ہر قریشی نہیں ہر ہاشمی قریشی ہے لیکن ہر قریشی ہاشمی نہیں ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اسے عام خاص مطلق میں سمجھ سکتے ہیں نسبت اس کی. کہہ رہے ہیں وہ عام من الہاشمیہ اور یہ عام ہے ہاشمیہ سے قریشیہ. فمن علماء
انتسابها الى قریش بالاب لزما حکمها، پس جس کا انتساب معلوم ہو جائے قریش تک، انتساب نہیں جس کا نسب معلوم ہو قریش تک باپ کی طرف سے والد کی طرف سے، لزمہا تو اس خاتون کے اوپر لازم ہے حکمہا حکم القرشیہ، یعنی 60 سال تک یہ دیکھ سکتی ہے، 9 کے بعد 60 سال تک دیکھ سکتی ہے۔ وَإِلَّا فَالْأَصْلُ عَدَمَ كُونِهَا مِنْهَا، اور اگر ثابت نہیں ہے کیا، اگر ثابت نہیں ہے، کیا ثابت نہیں ہے یا نہیں جانا دیا، علم نہیں ہے اس بات کا کہ یہ عورت قرشی ہے، اگر علم نہیں ہے اس بات کا، اگر علم ہے تو پھر حکم لازم آئے گا، اگر علم نہیں ہے، علم ہے تو حکم لازم آئے گا۔ کیا علم ہے کہ یہ خاتون جناب قریش یا نظر بن کنانہ تک اس کا نسب ملتا ہے، تو پھر حکم اس پہ لازم آئے گا۔ صحیح، کیا حکم لازم آئے گا کہ 60 سال تک اسے حیض آ سکتا ہے، 9 کے بعد 60 تک اسے آ سکتا ہے۔ اور اگر یہ علم نہیں ہے تو اصل کیا ہے، عدم کونہا منہا، کیونکہ اصل کیا ہے پھر کہ یہ ہاشمیہ قرشیہ نہیں ہے۔ تو ہم محمد علی، تو علم کیسے ہوگا، یہ اصل کیوں ہے پھر، یہ اصل کیا ہے، عدم کونہا منہا، کہ یہ قرشی نہیں ہے، اصل ایسا کیوں ہے، کون سی اصل ہے، کیا ہے یہ؟ بھائی ساری عورتیں قرشی تھوڑا ہی ہیں، عورتوں کی اصل کیا ہے، قرشی نہ ہونا، اصل تو یہی ہے بھائی، ان سے پہلے بھی تو لوگ تھے اور دوسرے بھی لوگ ہیں، دوسرے خاندان دنیا میں پائے جاتے ہیں، نسلیں بہت ساری پائی جاتی ہیں دنیا میں، تو سب قرشی تھوڑا ہی ہے خواتین، قرشی تو ایک مخصوص نسب ہے، باقی تو لوگ غیر قرشی بہت ہیں دنیا کے اندر، تو اصل کیا ہے کہ قرشی نہیں ہے۔ علم ہو نسب کا تو سبحان اللہ پھر حکم لازم آئے گا، وہ اگر علم نہیں ہے تو پھر غیر اصلی ہے کہ قرشی نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اصلی ہے کہ پھر وہ قرشی نہیں ہے، تو جب وہ اصلی ہے کہ قرشی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس پر احکام بھی اس پر صادق نہیں آئیں گے، قرشی کے لازم نہیں ہوں گے کہ وہ قرشی والے احکام پر عمل کرے، بلکہ غیر قرشی والے پہ، جس کو معلوم ہے علم ہے کہ ہاں اس کا نسب جو ہے وہ باپ کی طرف سے ہے، ہاں کہاں پہنچتا ہے، نظر بن کنانہ تک پہنچتا ہے۔ خیر اسی پر اکتفا کرتے ہیں آج انشاءاللہ، باقی کل جو ہے نبتیہ کا ذکر آئے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔